اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد آیات نمبر 1 تا 12 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدینہ ہجرت کے بعد اللہ کی طرف سے فیصلے کا اعلان کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا ان کے تمام اچھے اعمال ضائع ہو جائیں گے، جبکہ اہل ایمان کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اہل ایمان کو ہدایت کہ اگر کفار سے جنگ کی نوبت آئے تو ہر ممکن طریقے سے انہیں کچل دو۔ اہل ایمان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، جبکہ منکرین جہنم میں ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالہم۔ جن لوگوں نے خود بھی کفر کیا اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکا تو اللہ نے ان کے تمام اچھے اعمال ضائع کر دیے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم وأصلح بالهم۔ اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا نیز اعمال صالح بھی کیے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیے گئے قرآن پر بھی ایمان لائے جو کہ ان کے رب کی طرف سے دین حق ہے، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے گناہ زائل کر دیے اور ان کے حال کی اصلاح کر دی۔ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم۔ یہ فرق اس لیے ہے کہ جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے آئے ہوئے دین حق کی پیروی کی۔ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ اس طرح اللہ لوگوں کے سمجھنے کے لیے انہی کے متعلق مثالیں بیان کرتا ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ۔ پھر جب میدان جنگ میں تمہارا مقابلہ کافروں سے ہو تو ان کی گردنیں اڑا دو، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ۔ یہاں تک کہ جب انہیں اچھی طرح کچل دو تو پھر باقی کفار کو مضبوطی سے باندھ کر قید کر لو۔ پھر جب جنگ بالکل ختم ہو جائے تو ان قیدیوں کو احسان کر کے بلا معاوضہ چھوڑ دو یا فدیہ لے کر آزاد کر دو، یہی حکم ہے۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کافروں سے خود ہی انتقام لے لیتا، لیکن اس نے جہاد کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہیں ایک دوسرے کے ذریعے آزمائے، کہ اس دنیاوی زندگی کا مقصد ہی انسان کا امتحان ہے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں گے اللہ ان کے اعمال ہرگز ضائع نہ کرے گا۔ سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ۔ اللہ ان کی رہنمائی فرمائے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ۔ اور انہیں اس جنت میں داخل کرے گا جس کے اوصاف انہیں بتا دیے گئے ہیں۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم واضل اعمالهم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے تباہی ہے اور اللہ ان کے اعمال ضائع کر دے گا۔ ذلك بأنهم كرهوا ما
أنزل الله فأحبط أعمالهم. اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے نازل کردہ احکام کو ناپسند کیا، لہٰذا اللہ نے ان کے اعمال نیست و نابود کر دیے۔ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم؟ کیا ان لوگوں نے زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے کے نافرمان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کافروں کا بھی ایسا ہی انجام ہونے والا ہے۔ ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. یہ اس لیے کہ اہل ایمان کا حامی و مددگار تو اللہ ہے، لیکن کافروں کا کوئی حامی و مددگار نہیں۔ ان اللہ يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، یقیناً اللہ انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لهم. اور جن لوگوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا وہ محض دنیا کی چند روزہ زندگی کے مزے اڑا رہے ہیں اور جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔